ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت۔ یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے، اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا۔ کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے۔ بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے۔ تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہیں نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں۔ لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا، قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی۔ بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے، کدھر ہے؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی، یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کریں، نبی کرے، پیغمبر کریں، تو وہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا، راستہ سیدھا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ فرمایا اپنی مرضی کے راستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو ناراض ہوا، جنہیں تو نے گمراہ کیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں نا مغضوب علیہم ولا الضالین، ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے۔ کہا جا رہا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا اور نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں تو ابوبکر صدیق کے راستے پہ چلا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کان دیے ہیں تو وہ کچھ سنے گا بھی، اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں تو وہ کچھ دیکھے گا بھی، رب تعالیٰ نے اسے زبان دی ہے تو وہ کچھ بولے گا بھی، اللہ نے اسے ذہن دیا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا بھی۔ یہ جتنے اعضاء اس کے، ان میں حرارت ہے، ان میں تازگی ہے، تو یہ سارے اعضاء کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اگر وجود کے اعضاء
اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے تو اجر پائیں گے، ورنہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، کانوں سے بھی سوال ہوگا، زبان اور دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں صبح قیامت ان سے سوال جواب کیا جائے گا۔ یہ اعضاء جتنے ہیں یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میرے رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پہ ضروری قرار دے کے پتہ ہے ہمارے اعضاء کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ اس نے کہا تم اس طرح کیا کرو، جب دیکھا کرو نا تو محبوب کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب تمہارا سننے کو دل کرے تو مدینے والے کی بات سنا کرو، اور جب تمہارا بولنے کو دل کرے تو پھر میرے محبوب کی نعت پر بات کرو۔ یہ اپنے اعضاء کو اس کام لگاؤ، یہ تمہاری محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہ چیزیں تمہارے لیے دلیل بن جائیں گی، یہ ایک نمونہ بن جائیں گی کہ حضور سے پیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میری اور آپ کی نعت کا، تعریف کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی دے دی ہے اس پر کوئی شاعر نعت نہ بھی لکھے، کوئی اچھا نعت خواہ نعت نہ بھی پڑھے، معاذ اللہ کوئی مجمع نعت سننے نہ بھی آئے، تو حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب شعر حضور کی تعریف میں لکھا جاتا ہے تو شعر لکھنے والا اپنا کلام سنوار لیتا ہے، اور جب محفل نعت میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں حضور کے نام پہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی سیاسی جلسے کے لیے جمع نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے احتجاج کرنے جمع نہیں ہوتے، وہ حضور کی میلاد کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلاق عالم کے فرشتے تو گواہی دیتے ہوں گے نا، یا اللہ دیکھ کے آئے ہیں ہم، وہ تیرے محبوب کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نعت خوانوں کیا کمال ہو جائے اگر ہم نعت خوانی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے گا جب صبح قیامت تمہاری اس نعت خوانی کا وزن ہوگا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ سب سے آگے آگے حسان بن ثابت ہوں گے، اور پھر یہ نعت خوانوں کی پوری لائن حضور کی بارگاہ میں جائے گی۔ تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کرتے ہو چند ہزار پہ بیچ کے؟ میری ملت کے نعت خوانوں ملا شریف آ گیا، نعت کے حسن کو سمجھو تو صحیح یارو۔ سب سے آگے نعت خوانوں کی لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہوں گے، اور قیامت تک جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوگا وہ سارے اس لائن میں ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے اس لائن میں کون کون ہوگا؟ ملا عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے، سعدی شیرازی بھی ہوں گے۔ اس لائن کے اندر چلتے چلتے تمہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ملیں گے، تمہیں یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ملیں گے، تمہیں کہیں اسی طرز میں کلام کرتے نعت پڑھتے اعظم چشتی مرحوم بھی ملیں گے، محمد علی ظہوری بھی ملیں گے، تمہیں اس میں نعت پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ملیں گے۔ کتنے نصیبوں والے ہو، اس لائن میں جاؤ گے جس لائن میں رسول اللہ کے غلام لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری زبان حضور کے لیے، حضور کے لیے یہ اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر کے لیے، محبوب کریم کی نعت کے لیے، تو کیا کریں؟ اور یار سارا دن اس نے باتیں تو کرنی ہیں، اللہ جانتا ہے یہ باتیں کرنے کا دور ہے، چپ نہیں بیٹھتے۔ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار کوئی 10 منٹ چپ بھی کر جا، کوئی ہمیں بھی موقع دے تھوڑا سا بولنے کا، اور کوئی تو تھوڑی سی سن بھی لے کسی کی، کہنا پڑتا ہے۔ اتنی جو باتیں کرتے ہو، اتنی جو خوش آمدیں کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ بات شادی کو ہو تو حضور کا ذکر چھیڑ دو کہ نبی پاک کا شادی کا طریقہ کیا ہے، حضور نے یہاں کیا ہمارے لیے طریقہ مبارکہ چھوڑا ہے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ تو اگر ذکر بچے کے عقیقے کا ہو تو دیکھ لو حضور نے ہمارے لیے کیا سنت چھوڑی ہے، اگر یہاں موقع تجارت کا ہو تو دیکھ لو نبی پاک نے تجارت کے معاملے میں کیا احکامات دیے ہیں، اگر موقع ہو زندگی میں آزمائش کا تو پھر بھی دیکھ لو حضور کا کیا یہاں ہمارے لیے طرز حیات ہے، اور اگر موقع ہو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا تو پھر بھی دیکھو کہ حضور کے نقوش راہ کیا ہیں۔ بس اپنے آپ کو ہر وقت حضور کے خیال میں گم کر لو۔ فاضل بریلوی کا مشورہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ تو ٹھوکریں ہیں زمانے کی۔ لوگوں کی تعریف کتنی کو کرو گے، کتنی کو تھکا دیں گے تمہاری زبانیں، حضور کی تعریف کرو
ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया, हुजूर के दरवाजे पे आओ, नबी पाक की तारीफ करो और फिर हुजूर की तारीफ सुने। मैं बड़े दर्द के साथ एक बात अर्ज करूं, मैं बड़े दर्द के साथ, दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज करूं, मिलाद की महफिलों में गरीब गरीब लोग रह गए। वो अमीरों, तुम सियासी जलसों में बड़े शौक से जाते हो, तुम्हारी पजारो भी जाती है, उस पर किसी सियासतदान का फोटो भी लगाते हो, झंडा भी लगाते हो, बड़े खर्चे करते हो, जेबों से पैसे लगाते हो। क्या अजीब तुम्हारी मंतक है, जिस महबूब के सदके रब ने तुम्हें सारा कुछ दिया है, उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की महफिल आए तो वो गरीबों के हिस्से में आती है, वो कमजोरों के हिस्से में आती है, और तुम जाकर के चर्चे करते हो उनके। याद रखना, समझ लेना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसे अल्लाह अपने महबूब की गुलामी के लिए पसंद फरमा लेता है। यार इस तरफ तुम तवज्जो ही नहीं करते। हुजूर का जिक्र सुनो, ज़ौक़ से नात सुनी जाए। नात ना पढ़ने से ज्यादा सुनने से ताल्लुक रखती है। नात खां अल्लाह के फजल से बड़े हैं, हमारे शहर में बड़े बड़े अच्छे नात खां आपको मिल जाएंगे, बड़े, लेकिन ना सुनने वाले। चले नाराज किसी ने होना है तो वो हो जाए। जो बड़ी बड़ी महफिलें कराने वाले लोग हैं उनमें से भी अक्सर अहबाब ऐसे हैं जिन्हें महफिल करानी आती है, नात सुननी नहीं आती। महफिल कराना और है, नात सुनना, ये सुनना एक कमाल है। अब मैं जो अगली बात करूंगा वो शायद आपके लिए और ज्यादा खुशी का बायस बने। नात पढ़ते सहाबा थे, सुनते मदीने वाले महबूब। आप सुनने का दर्जा तो देखें ना, कितना मामला मुनफरद है। हुजूर के जिक्र को सुनना, नबी पाक की बात को, ये मुनाफिकों का तरीका था कि हुजूर की बात जब होती थी, नबी पाक जब बात करते थे तो वो खेल कूद में लग जाते, हुजूर की बात ना सुनते, सुनने ना देते, ताकि किसी पे असर ना हो जाए। मोमिन क्या करता है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी यहाँ भी सबक पढ़ाते हैं। वो कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अभी ताज़ी ताज़ी बातें छिड़ी हैं नबी पाक की अर्श पे, अभी फरिश्तों ने नया कलाम छेड़ा है हुजूर का। कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूमधाम। वहां हुजूर का जिक्र छुड़ा हुआ है और यहाँ तो धूम मची हुई है, गुलामों ने मचाई है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। मैं अर्ज करूं, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी मिल्लत के जवानों, हमारी जिंदगियां कमजोर हैं, हमारे जिम्मे बड़े सारे हुकूक हैं। बूढ़े माँ बाप के झुर्रियों वाले चेहरे हमें बड़ा परेशान करते हैं। कई घरों में बहनें हैं, वो आते जाते उनके दुपट्टे का वकार बरकरार रहे, ये हमारे दिलों में ख्वाहिशात चमकती हैं। बेटी छोटी सी भी आंगन में दौड़ रही हो तो बाप ना छोटी बेटी देख के भी कहता है अल्लाह नसीबा अच्छा कर दो, अल्लाह इस पे रहमत करना। ऐसे जमाने की हमारे जिम्मे ड्यूटियां हैं, उन ड्यूटियों के लिए ना हम अपने घर से निकले हुए हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई इधर जाता है। उस रास्ते में ना हमारा कई लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ हमसे अपने कसीदे पढ़वाते हैं, कुछ तारीफें करवाते हैं, कई झूठ बुलवाते हैं। कई कहते हैं तू ये वाला काम कर पे नौकरी मिल जाएगी, कई कहते हैं तू मेरे साथ लग जा, तू कह कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं तो शायद मैं तुझे किसी यूरोप के मुल्क का वीजा दिला दूं। ये झूठे हैं सारे, ये झूठी तारीफ कराएंगे, तेरी जुबान को धोखे का आदी कर देंगे, तेरे मिजाज के अंदर ऐसी चीजें भर देंगे जो तेरे लिए नुकसान का बायस होंगे। ये तुझे पुतली का तमाशा बना देंगे, रिमोट कंट्रोल बना देंगे। ये दुनिया थका मारती है, ये इतना देते नहीं जितना परेशान करते हैं। याद रखो ये सारी चीजें धोखा हैं। दुनिया में एक दरवाजा ऐसा है जिसकी तारीफ करो ना तो दुनिया भी आखिरी हद तक मिलती है, और आखिरत में तो खुदा फिर फजल ही बड़ा फरमाएगा। और वो दरवाजा है मदीने वाले महबूब का, वो नबी करीम का दरवाजा। हुजूर की जो तारीफ है ना, जो नबी पाक की चौखट की तारीफ करने वाले हैं, हुजूर के दरवाजे की जो तारीफ करने वाले हैं नबी पाक की, उनमें सादे सादे लोग भी हैं।
مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خواں کون ہے، مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں سادی بالکل اور ان پڑھ بی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے. میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نا مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی اور عمر بھی بہت زیادہ تھی. اس کے سادے سے جملے وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی. چلیں میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ، سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، پر اس بوڑھی اماں کے نا 2 جملے 2 فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ اور کئی دن میں روتا رہا. وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں. پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی. کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو، اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے، اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے. مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے. اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پوچھتی. کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، اب میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. تھوڑا چج جانا چاہیے حضور سے پیار کرنے کا، تھوڑا نا چج جانا چاہیے، تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مہنگی محفل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ذرا ذوق کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے پاس نا، میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 100 مجھے روز پیغام ملتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم چاہیے، پیر صاحب ٹائم. اب تو میں کئی دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں یار میں چھوٹا آدمی ہوں، یہ مثلاً کیا کس حد تک انسان جو ہے وہ چلے گا. فجر کے بعد میں نے بیان کیا، زور سے پہلے میں نے بیان کیا، زور کے بعد میں نے بیان کیا، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں. پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی. ہے بڑا مزیدار کام. بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کہتے ہیں انٹرنیشنل ہماری محفل ہے، انٹرنیشنل محفل ہے، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اپنا اپنا ذوق ہے. یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کمال بات ہے. ایک دور سے جنوبی پنجاب سے بوڑھے بابا جی آئے، ان کو نہیں زیادہ، یہ بڑے سلیقے سے لوگ آتے ہیں، سفارشی رکے بھی لے آتے ہیں اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کس اینگل سے جائیں گے تو کام بنے گا، سارا سلیقہ آتا ہے. لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ لگا جدوں میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لوٹ لی علم دی دولت کوئی میر فقیر بنائے، آزم ویخ مقدر سادہ اسی عشق خرید لے آئے. تے کسے دے سر تے تاج امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے فقر دا چوغا انہیں زہد کمامن سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. وہ بڑے لوگ آتے ہیں. میں آپ کو جو بات جہاں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہاں آئیے گا. ایک سادے سے بزرگ سے، سیدھے سادے تھے، کندھے پہ رومال رکھا. جمعے والے دن میں گزر رہا تھا تو میرے کان میں ہلکی ہلکی بات، پریشرائز کر کے نہیں، کہنے لگے پیر صاحب جدوں بھی ٹائم ہوئے نا، مہینے نو، چوں نو، چھیاں نو، سال نو، دو نو، یہ انداز ہے. جدوں بھی ٹائم ہوئے نا تو ایک چھوٹی جی محفل کرنی، میں ماڑا بندہ جے، تھوڑی جی میری تنخواہ ہے، میں کمیٹی پائی یار مہینے پیسے رکھنا، جدوں تھوڑے کٹھے ہو جان تے سونے دا میلاد کردا.
بڑی بڑی میں نے تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے بات سنے ہیں، حضور کی محبت پہ کلام سنے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، لیکن یہ بھی کلام تھا حضور کی محبت کا۔ میں نے پلٹ کے نہ سر سے لے کر پیر تک وہ بابا دیکھا، اس کے نقش و نگار دیکھے، اس کے لبوں کی سادگی دیکھی، اس کا لہجہ دیکھ کے میں نے کہا چاچا جی تسی ٹائم چھڈو، دسو جلسہ کدن کرنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں محبت ضروری ہے، پیار ضروری ہے، یہاں وفا دیکھی جاتی ہے، یہاں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں نہ لفظوں کے تراشے، نہ تیری آواز کا ترنم، نہ تیرا جھومنا، نہ تیرا تڑپ آنا، نہ تیرا محفل میں سچا جھوٹا وجد کرنا، ان میں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ وہاں تو دیکھا جاتا ہے تیرے سینے میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے، اور وہ محبت ہونا ضروری ہے، وہ محبت ہونا ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری نہیں، وہ محبت ہونا ضروری ہے، سامنے ہونا بھی ضروری نہیں۔ محبت تگڑی ہو، خالص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کے چاہا جائے، اگر غلام حضور تک نہ بھی نہ پہنچ سکے تو نبی پاک مولا علی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو جبہ دے کے کہتے ہیں جا کے میرے اویس کرنی کو پہنچا دینا۔ جو چیز ضروری ہے اس پر توجہ دیں، اپنے سارے وجود کو حضور کی محبت میں ڈھال لیں، نبی کریم سے پیار کریں، اور اپنی روزمرہ کے معاملات میں ہر جگہ آپ صرف طلاق کا مسئلہ ہی جا کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ صرف یہی پوچھتے ہیں کہ جناب وہ فلانی چیز جو ہے وہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یعنی ہر مرد نے یاد کر لیا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، تو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ جائز ہے، کہ صرف یہی آپ کو ایک مسئلہ آتا ہے کہ شریعت میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور بھی بڑا کچھ جائز ہے وہ آپ نہیں کرتے۔ یہی اپنی مرضی کی چیز یاد رکھنی ہے۔ کبھی جا کے مولانا سے ہر بات پوچھو، ان سے پوچھو مولانا دکان ڈالنے لگاؤ میرے مدینے والے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ذکر رسول ہے۔ آپ اپنے علامہ صاحب سے، خطیب صاحب سے پوچھیں کہ رب نے مجھے بیٹا دیا ہے، نام کس طرح رکھوں، میں اس کے سار کے بال کس طرح اترواؤں، عقیقہ کس طرح کروں، مجھے بتائیں۔ یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو ذکر رسول ہے۔ آپ کو میرے بھائی کل والے دن اگر حضور کی نعت یاد آ رہی ہے تو بیٹے کی مہندی والے دن کیوں حضور کی یاد نہیں آتی؟ ہر مقام پر نبی پاک کا تذکرہ، اور شوق سے اور ذوق سے اور تڑپ سے اور کیفیت کے ساتھ، خالی نعرے نہیں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بندے کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے، لفظ ساتھ نہ بھی دیں اس کا وجود بتاتا ہے کہ اسے پیار ہو گیا حضور سے، اس کی طبیعت بتاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے سیاستہ کی صحیح روایات میں کہ یہودیوں کا ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ کہ لمبی چوڑی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس آ کے نا حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ پتہ وہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا، بس محبوب کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے، بس دیر تک نا حضور کو دیکھتا رہتا۔ نبی کریم کبھی کبھی کوئی کام بتاتے تو کر آتا، یہودی کا بیٹا تھا، پیار ہو گیا اسے نبی پاک سے۔ آپ کے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، میرے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ابا سے حضور کی نعت سنے۔ اس نے اپنے ابا سے دولت کی تعریف سنی تو اسے دولت سے پیار ہو گیا، اس نے اپنے ابا سے سنی نا بات کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پیسے بڑے کما رہے ہیں، فلانے کا بیٹا کاروباری ہے تو آگے بڑا گزر گیا، جو سنا سو اس کے دل میں آ گیا۔ اگر یہ سنے گا تو حضور کا پیار بھی آ جائے گا۔ وہ نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے یہودی کا بیٹا۔ میرے محبوب بڑے کریم ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور بڑا ہی اجر عطا کرتے ہیں۔ وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں، 2-1 دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چلے۔ حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوشبختیاں ہیں، سرکار سرانے بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما رہے ہیں۔ حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں، اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں، انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں، ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے۔
اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے۔ پیار نبی پاک سے خالص کرنا، انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے۔ حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا؟ قربان جائیں، کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا، اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا، کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ تو اس بچے نے نا نظروں ہی نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، پڑھ لوں کلمہ، نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہے۔ تو والد کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، ایسے تھوڑی کوئی آ جاتا ہے تیمارداری کرنے۔ بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کو۔ تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لو، آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ بڑا نصیبوں والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھا، جس پر کرم نوازیاں بھی حضور نے فرمائی۔ میرے بھائی حضور کے ساتھ پیار ہو۔ اپنے گجرانوالہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا تو روڈ سے نیچے اترا ہوں، بالکل عین فجر کے بعد مجھے کہیں دور جانا تھا، تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا، کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا۔ جس نے لکھا ہے اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا ہے اللہ اسے۔ یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے۔ تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا۔ درود و سلام نہ طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مولانا ابو نصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا، دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو۔ تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو، بھائی اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ۔ ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول شریف۔ دوسری گزارش اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق ہر روز، میلاد شریف کے 30 دنوں میں سیرت کا ایک پورا باب، اس کو 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 7 منٹ میں اگر بیان کیا جا سکے، ایک باب لوگوں کو بتاؤ نا کہ میرے نبی پاک کا علم کس طرح کا تھا، لوگوں کو بتاؤ حضور کی حکمت کس طرح کی تھی، لوگوں کو بتاؤ رسول پاک کی سچائی، دیانت، امانت کے معاملے میں سیرت کا منہج اور معیار کیا تھا، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے پہنتے کس طرح کا تھا، کھانے میں طرز محبت کیا تھا۔ حضور کی سیرت کا ایک پہلو روز میں اکثر اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم نے حضور کی سیرت کھول کے بیان نہیں کی، کاش ہم حضور کی سیرت کھول کے لوگوں کو سناتے، کھول کے مطالعہ کرتے، ریسرچ کرتے، بیان کرتے، تدریس کرتے، بتاتے، پڑھاتے، سناتے۔ میری ملت کا کوئی جوان کسی ایکٹر اور کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناتا، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جا کے نہ بیٹھتا، کہیں سے وہ اپنی ذہن سازی نہ کراتا، کہتا چپ کر، مجھے پتا ہے میرے نبی پاک کا مصیبتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے حضور کا نعمتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے رسول پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا رہا۔ سیرت کے باب پورا ربیع الاول آپ سنیں بھی اور کوشش کریں۔ کسی ایک کتاب ہے سیرت کی، بڑی سادی سی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، سادی سی ایک ہی جلد میں، ذرا زیادہ آسان ہے، وہ کتاب لے لیں آپ، اور اس کتاب کو نا آپ حضور کے جو اخلاق کے باب ہیں، جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، ان کو پہلے پڑھیں۔